بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ ویڈیو علم جعفر اخبار کے ایک مستحصلے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس مستحصلے میں ہم ایک سوال کریں گے اور اس کا جواب اس کے نیچے آ جائے گا۔ گرین بیلٹ میں ہم سوال کریں گے اور ڈارک بلو سیل میں ہمیں جواب حاصل ہوگا، اور یہ جواب 80% ہی حاصل ہوگا۔ اور سوال لکھا اور اس کا حسابی عمل ہم نے سائٹ پر تیار کیا، یہ جو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ یہ اس کا حسابی عمل ہے۔ اس حسابی عمل میں نے سیارگان اور بروج کو بھی شامل کر لیا اور وقت کو بھی اس میں فکس کر دیا۔ تو صرف ہمیں سوال لکھنے کی ضرورت ہے اور نیچے اس کا جواب آ جائے گا 80%۔ اور میں زیادہ تر اپنا کام علم جعفر اخبار اور علم جعفر آثار ایکسل میں ہی کرتا ہوں، اور یہ بھی میں نے فارمولا ایکسل میں ہی تیار کیا ہے۔ اور اس میں ہم نے پہلا سوال کیا کہ کیا اس میں الہی کے ورد کرنے سے ہر پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ جواب ہے نعمت، یعنی کہ نعمت ہے اس میں الہی کا ورد، اس سے پریشانی رفع ہو سکتی ہیں۔ ہم سوال کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور دوسرا سوال لکھتے ہیں، جنات انسان کے متعلق لکھتے ہیں۔ کیا انسان جنات قوم میں شادی کر سکتا ہے؟ اب یہ سوال کیا کہ انسان جنات قوم میں شادی کر سکتا ہے؟ جنات قوم ایک ایسی قوم ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور دوسرے مذاہب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس میں دیکھ سکتا ہے کہ ملاپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس ہم نے انٹر کیا تو نیچے جواب یہ آ گیا۔ اس کا مطلب نہایت آسان، یعنی آسان طریقہ ہے، ہو سکتی ہے انسان اور جنات قوم میں شادی۔ اب ہم ایک اور روحانی قوت کے بارے میں یہاں سوال کریں گے، کیا ہمزاد مسخر ہو سکتا ہے؟ کیا ہمزاد مسخر، یہ ایک روحانی قوت ہے ہمزاد کی۔ اس کے متعلق بازار میں ہمارے بے شمار بکس پڑھی ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ قابو میں آ سکتا ہے، مسخر ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو ہم نے انٹر کیا تو نیچے ہے عبور، یعنی ہو سکتا ہے۔ عبور کا مطلب قابلیت پہ عبوریت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے اور دیکھتے ہیں کہ روحانی قوت دوسری جنات، کیا جنات قوم مسخر ہو سکتی ہے؟ کیا جنات کو مسخر ہو سکتی ہے؟ تو اس کو انٹر کیا تو نیچے نکلا جواب حجاب، پردہ۔ یہ ایک پردہ ہے، تو قوم کے بارے میں ہے، پوری قوم، ایک دو جنات کے بارے میں نہیں ہے، جنات قوم کے بارے میں ہے۔ اس میں کا پردہ ہے، حجاب ہے، اس چیز کو پردے میں رہنے دیا۔ اس نے اس مستحصلے نے اس سوال کا جواب اس انداز سے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم نے 80% کہا ہے۔ اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں اسی علم کے متعلق کہ یہ علم کیا ہر سوال کو جواب دے سکتا ہے؟ کیا علم جعفر ہر سوال کا جواب دیتا ہے؟ کیا علم جعفر سوال کا جواب دیتا ہے؟ تو ہم نے انٹر کیا تو طوبہ، یعنی نہایت پاک، یعنی طوبہ کا مطلب جی ہاں، یہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اب ایک اور سوال کرتے ہیں، یہ بھی آنے والے وقت کے بارے میں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بیٹی تھا، وہ میرے پاس آیا کہتا ہے یار میں اپنی بیٹی کا کیا نام رکھوں، پہلے علم جعفر سے معلوم کر کے بتاؤں۔ میں جواب پھر اسی کلیے سے سوال کیا تھا تو جواب نکالتا ہوں، وہی والا، اقبال بن پروین اپنی بیٹی کا کیا نام رکھے؟ اقبال بن پروین اپنی بیٹی کا کیا نام
رکھے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو انٹر کیا تو جو آئے گا مہما. ماشاء اللہ اس کی بیٹی بڑی پیاری ہے, اس کا نام یہی اس نے رکھا مہما. اور اب ہم ایک ایسا سوال کرتے ہیں جو میں اکثر نہیں کرتا, لیکن اس فیصلے کی صحیح ہونے کی ثبوت کی خاطر اس کو میں درج کر رہا ہوں, کیونکہ اکثر شاپنگ یا پیار والے دوست کو مجھ سے سوال ایسا کروایا تو میں کرتا ہوں دوبارہ میں اس کام میں نہیں ہوں. وہ یہ ہے پرائز بانڈ کے بارے میں. تو میرا ایک دوست آیا تھا, اس نے مجھے کہا کہ یار میرا اس بار پرائز بانڈ نکلا. اس کے میں نے 3-4 سوال کیے تھے. ہر پرائز بانڈ پہلی کو 15 کو نکلتی ہے. میں نے اس کے 3-4 طریقوں کے سوال کیے, جس میں نے یہ آنے والی 15 تاریخ کا بھی اس کا سوال کیا. تو اس کا جواب کیا نکلتا ہے یہ دیکھیں. کیا زاہد بن رفیقہ کو پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی سے انعام حاصل ہوگا. کیا زاہد میں رفیقہ کو پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی سے انعام حاصل ہوگا. جب ایسا سوال ہے تو تاریخ لکھنا ضروری ہو جاتا ہے. میں نے اس کے آنے والی 15 تاریخ کا یہ جو نیکسٹ آئے گی 15 تاریخ اس کا نکالا تھا, تو یہاں پہ میں نے لکھا 15 جون 2016. اب میں نے اسکولی سے پوچھا کہ 15 جون 2016 کو زاہد رفیقہ اگر پرائز بانڈ کھیلے تو کیا اسے نام ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو جب میں نے انٹر کیا تو جواب نکلا طاقت, یعنی اس کا انعام لگے گا. تو میں نے اسے کہا بھائی اب وہ دیکھیں پچھلی بار جس نے نکالا 4 بار نکالا تھا تو 3 بار نکالا, اس نے لکھا 2 بار نہیں نکلے گا, 1 بار نکلا. ماشاء اللہ اس کا 1 نکلا, وہ 2 بار نہیں نکلا. اب اس کا یہ بھی نکالا تھا یہ طاقت نکلے گا, تو وہ جناب میری کہتا میں کھیلوں گا. میں نے اسے کہا بات لیکن پھر بھی چلو خیر مستحصلے کی مضبوطی اور ثبوت کے لیے یہ پائیداری کے لیے ایسے سوال کرنے پڑ جاتے ہیں جس سے یقین بڑھتا ہے کہ یہ سوالات کے جو آتے ہیں. اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں IPL میچ کے بارے میں, تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ مستحصلہ قابل دید ہے. اس سوال کو ڈیلیٹ کیا. اب ہم نے کیا IPL کے میچ میں ممبئی انڈینز کھیل فتح کر پائے گی. اب ہم نے لکھا کہ IPL, یہاں پہ سوال کو تھوڑی غلطی کر دی. IPL کی جگہ کٹ لکھ دیا, یہاں پہ ہم کے لکھیں گے. کیا IPL کے میچ میں ممبئی انڈینز کھیل فتح کر پائے گی, اور یہ کب ہوا تھا. یہاں پہ ہم تاریخ بھی لکھیں گے, ہفتہ 9 اپریل 2016. 9 اپریل 2016. اور اس کو ہم نے انٹر کیا تو جواب ہے حجاب, کہ ممبئی کو حجاب پڑتا ہے. وہ حقیقت میں ممبئی میچ ہاری تھی. اب ہم اسی موضوع پہ دوسرا سوال کر لیتے ہیں کہ کولکتہ نائٹ رائڈر, اب ہم سے ممبئی انڈین کو جناب علی یہاں ڈیلیٹ کریں گے. کولکتہ نائٹ رائڈر
رائڈرز کھیل فتح کر پائے گی، اور دن تھا میرے خیال اتوار کا، اور تاریخ تھی 10 اتوار 10 اپریل 2016. ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کو انٹر کیا تو جواب نکلا ٹھیک. تو حقیقت میں کولکتہ نائٹ رائڈر کھیل جیت گئی تھی. اگر آپ نے چیک کرنا ہو تو انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے IPL 2016 کا، تو یہ جو میچ کی تاریخ ہے اس تاریخ میں دیکھیے کولکتہ جیتی تھی کہ ہر آپ کو پتہ چل جائے گا. اب ہم تسلی کے لیے تیسرا بھی اسی موضوع پہ سوال کا جواب نکالتے ہیں. تیسرا میچ ہوا تھا گجرات یہ گجرات لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور یہ سوموار کو ہوا تھا اور 11 تاریخ تھی. یہاں پہ ہم نے دن اور تاریخ کو چینج کیا، سوموار ٹھیک ہو گیا، اور 11 اپریل 2016. جب ہم نے اس کو انٹر کیا تو ضعیف. یہاں پہ کیا IPL کے میچ میں گجرات کھیل فتح کر پائے گی؟ سوموار 11 سوری، یہاں پہ 11 جو الف میں ڈال دیا، یہاں پہ ہے آئے گی یہ والی 11. تو کیا تو دیکھیں ایک لفظ بھی غلط لکھنے سے جواب کہاں آتا ہے، اس لیے سوال کو صحیح طریقے سے لکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور جب میں نے الف کو ختم کر کے ہے ڈالا تو جواب لکھا حاوی، تو اس میں گجرات جیتا تھا. تو اگر آپ کا سوال صحیح ہوگا تو جواب بھی صحیح آئے گا، اور حروف بھی صحیح ڈالنے چاہیے سوال کے. ٹھیک ہے، یہ تو تھا ایک پرائز بانڈ کی اور کرکٹ کے بارے میں، جسے ہم نے اس لیے اس کو مثال میں ڈالا تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ فارمولا جو آپ کو صحیح دیتا ہے. اور ہمارا یقین یہ پختہ ہے کہ علم جعفر کا یہ کلیہ کافی حد تک صحیح ہے. اب ہم کوئی اگلا سوال کرتے ہیں جو کہ جوئے سے ہٹ کر ہو. میرے پاس ایک دوست تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں تو میرے لیے کیسا رہے گا. تو میں ٹھیک ہے دیکھتا ہوں. تو اس کا نام تھا شہباز بن سریا کے لیے کپڑے کا کاروبار کیسا رہے گا. لو جی، سوال ہم نے اس کے لیے کیا تھا کہ کپڑے کا کاروبار کیسا رہے گا. وہ ویسے اپنے کاروبار کو چینج کرنا چاہتا تھا، تو اس میں منافع نہیں تھا، تو اس نے کہا یا میں کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ صحیح رہے گا نہیں صحیح رہے گا. تو اس میں جو جواب ملا ماشاء اللہ وہ کاروبار کر رہا ہے کپڑے کا، تو لکھا ہے احسن. تو الحمد للہ اس نے وہ کاروبار کیا ہوا، وہ بہترین چل رہا ہے اس کا کاروبار. اب ہم ایک اور ہمارا دوست تھا، تو وہ سرکاری ملازمت کرنا چاہتا تھا. تو وہ کہتا ہے یار میں دیکھو مجھے ملازمت مل جائے گی سرکاری کے نہیں. تو میں نے اس کا جواب نکالا، کیا طارق بن سلطانہ کو سرکاری ملازمت مل جائے گی؟ کیا طارق بن سلطانہ سرکاری ملازمت مل جائے گی؟ تو اس میں مضرت، یعنی کہ نہیں ملے گی، مشکل ہوگی. تو اسے کوشش کافی کی لیکن اسے نہیں ملی تھی، لیکن آج کل وہ ماشاء کینیڈا میں سیٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی اور وہ کینیڈا میں اپنا زندگی گزار رہا ہے. اب ہم اس مختصر کو سوال نکالتے ہیں کہ کیا پاکستان کے بانی کا نام محمد جناح ہے؟ تو یہ بتائے گا ہاں ہے یا نہیں، بتائے کچھ نہ کچھ تو بتائیے، دیکھتے ہیں. کیا پاکستان کے بانی کا نام محمد علی جناح ہے؟ تو ظاہر یہ کہے گا
ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی مثبت جواب دے گا ہمیں. کیا پاکستان کے بانی کا نام محمد علی جناح ہے؟ تو انٹر کیا. خوبی، ہاں یہ خوبی ہے، محمد علی جناح ہے. یہ مثبت کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ خوبی کو ہم اس کی ڈیفینیشن میں جتنا گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں اس سوال کا جواب بالکل مثبت انداز میں ہمیں مہیا ہوگا. اب ہم ایک ایسا سوال کرتے ہیں جو کافی بہترین ہے. سوال: کیا تکثیر سے بڑی ہے؟ تکثیر علم جعفر میں ایک خاص کلیہ ہے. کہتے ہیں کہ تکثیر ایک ایسا کلیہ ہے جس میں آپ کسی بھی سوال کا جواب نکال سکتے ہیں، بے شک اگر سابق کلیہ بہترین ہو. اور اس کے بارے میں بھی ہم آئندہ وقت میں ایک ایسا مستحصہ تیار کر کے دکھائیں گے جس میں تکثیر کے ذریعے سوالات کا جواب حاصل ہوتا ہے. اور اکثیر ایسی چیز ہے کہ تانبے کو لوہا بنا دینا، یعنی قدرتی چیزوں کی شکل چینج کر کے کسی دوسری شکل میں تبدیل کر دینا اکثیر کہتے ہیں. تو کیا اکثیر بڑی ہے؟ تکثیر بڑی ہے اکثیر سے؟ انٹر کیا تو اس کے بعد سے یعنی ہاں تکثیر بڑی ہے. تکثیر کے ذریعے تکثیری فارمولے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے تکثیر سے بڑی ہے. تو اسی اکثیر کے متعلق ہم ایک سوال کرتے ہیں: کیا علم جعفر سے علم کیمیا حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، علم کیمیا یہ اکثیری ہے، اور علم کیمیا میں تمام وہ فارمولے آتے ہیں جس میں آپ قدرتی چیزوں کی شکل کو دوسری شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ فارمولے اور یہ طریقہ کار کیا علم جعفر ہمیں دے سکتا ہے؟ تو ہم نے یہ سوال کیا: کیا علم جعفر سے علم کیمیا حاصل ہو سکتا ہے؟ تو جواب نکلتا ہے موجد. ہاں بالکل، علم جعفر نکلتا ہے. آپ کے پاس فارمولہ مستحصلہ بڑا ٹھوس اور مضبوط اور صحیح ہو تب. تو ایک اور ہم علم جعفر کے متعلق ایک سوال کرتے ہیں: کیا علم جعفر سے علم جعفر الاخبار سے ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، پہلے کیمیا کے بارے میں پوچھا، اب ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے. کیا علم جعفر الاخبار سے ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے؟ تو انٹر کیا تو جواب نکلا باقی. کیا علم جعفر الاخبار سے ہر مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ یا اگر ہم سوال کو تھوڑا چینج کریں تو باقی، اور باقی کا مطلب ہے باقی کا مطلب نکلتا ہے جی جبکہ اگر غور کریں سوال کو، کیونکہ یہ میں نے سوال کیا ہے، باقی کو لفظ نہیں مانتا، لیکن ہم یہ بے عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی آتا ہے، لیکن اردو میں ایک لفظ پے آتا ہے، ٹھیک ہے، عربی میں نہیں آتا. اگر بے کو پے کر دیں تو لفظ پاکی بن جاتا ہے. کہ کیا علم جعفر اخبار سے ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے؟ تو ہم پاکی بنائیں تو یہ پاکی ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے. اگر ہم اسی سوال کو تھوڑا سا چینج کر دیں آخر میں، علاج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، یہ دیکھنا ہے. تو اس کا جواب آتا ہے حجاب. اس کو بھی ایک پردے میں رکھ دیا. کا علاج کیا جا سکتا ہے. کیا علم جعفر اخبار سے ہر مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو
حجاب پردہ ہے، اس نے اس کا جواب یہ دے دیا کہ امام جعفر کو پردہ رکھا، لیکن ہو سکتا ہے تو اس میں پاکی لکھ دیا، یعنی ہو سکتا ہے مثبت ہے، لیکن اس میں اس نے اشارہ دے دیا ہے۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا تھا میرے پاس، کہتا تھا کہ میری شادی اس فلاں لڑکے کے ساتھ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نکالتے ہیں اس کا جواب اس میں۔ تو ہم نے یہاں پہ لکھا کیا منیر بن یاسمین کی شادی عنبر بنت رخسانہ سے ہو پائے گی۔ دیکھیں نا یہاں پہ ہم نے پائے گی پہ لکھا، اردو میں ہم نے سوال کیا نا، جبکہ جواب جب آئے گا اگر نیچے جواب آئے گا بائے، پائے کا لفظ نہیں ہے، اس لیے بائے کو ہم پہ لکھیں گے تو پائے لفظ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی نیچے جواب میں ایسا ہے کہ جس کی ڈکشنری میں کوئی مطلب نہیں کہتا وہ بے ہو تو بے سے کوئی لفظ ایسا بے الف کافر باقی کوئی لفظ نہیں بنتا، تو آپ بے کو پے میں کنورٹ کر دیں تو پاکی بن جائے گا۔ اسی طرح چے لفظ کوئی نہیں ہے، جڑیا آ جائے تو جڑیا کو لفظ نہیں ہے، جیم کو چے میں بدلو چڑیا بن جائے گا۔ اس طرح کے جواب بھی آتے ہیں۔ تو سوال تو ہم ویسے لکھیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جواب عربی کے حروف میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا منیر بن یاسمین کی شادی عنبر بنت رخسانہ سے ہو پائے گی، تو انٹر کیا تو جواب آیا نفیس۔ تو اس کا جواب میں نے کہا بھائی ہاں ہو جائے گی تیری شادی اس سے، بعد میں ہوئی کہ نہیں اس کا مجھے نہیں پتا، نہ میری اس سے دوبارہ ملاقات اس آدمی سے ہوئی، بس سوال کیا تھا اور ہدیہ دیا چلا گیا۔ اور اب ہم ایک اور سوال کرتے ہیں۔ میرا ایک بہت ہی پیارا دوست ہے، کہتا تھا کہ میں باہر کے ملک سیٹل ہونا چاہتا ہوں، سوال کرو۔ میں کہتا ہوں کیا حسن علی بن شمیم اختر کو متحدہ عرب امارات کا سفر نصیب ہوگا؟ میں نے سوال کیا کہ حسن علی بن شمیم اختر کو متحدہ عرب امارات کا سفر نصیب ہوگا، تو اس وقت کیا تھا وہی سوال کیا ہے، تو میں نے انٹر کیا تو لکھا ہے طاقت۔ تو الحمدللہ اس وقت وہ دبئی میں سیٹل ہے، وہ کم سے کم میرا 1.5 سال تو ہو گیا اسے دبئی میں سیٹل ہوئی۔ کافی پرانا سوال تھا، میں نے اس کے لیے کیا تھا، تو جواب یہ نکلا تھا۔ اب ایک اور سوال کرتے ہیں کہ امتحانات جو اسکول کے ہوتے ہیں بچوں کے، اس کے بارے میں میرے دوست کے ایک دوست تھے، تو ان کے اس نے کہا کہ یا میرے دوستوں کا سوال نکال لو، کیا ہے کہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت جو سوال کیا تھا وہی میں لکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا حسیب بن حسیب بن آمنہ اس سال سالانہ امتحانات میں کامیاب ہو جائے گا؟ حق اللہ۔ لو جی ہم نے اس کو انٹر کیا تو نکلا قاصر، اور واقعی تو اس وقت اسلام امتحانات میں پاس نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تو تھا اس مستحصلات کی مثالیں جو ہم نے یہاں پہ لکھی اور آپ کے سامنے رکھی۔ یہ بہت ہی زبردست فارمولہ مستحصلہ ہے، اور انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور بھی مستحصلات رکھیں گے جن کے جواب بہت پیارے بہت صحیح ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو، اگلے لیکچر میں آپ کو دوسرا مستحصلات بتائیں گے۔